بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 46 ہے، جس کا عنوان ہے باب من مات علی التوحید دخل الجنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی، آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا سهل بن عثمان وابو كريب محمد بن العلاء جميعا عن ابي معاوية قال ابو كريب حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه او عن ابي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك اصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال وجعل يجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا زمانہ تھا تو لوگوں کو بھوک نے آ گھیرا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول، کاش آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنے اونٹوں کو نہر کریں اور ان کا گوشت کھائیں اور تیل حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسا کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ ان کے بچے ہوئے زاد راہ کو منگوائیں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ اس میں کوئی سبیل پیدا کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دسترخوان منگایا اور بچھایا اور پھر بچے ہوئے زاد راہ کو منگوایا۔ راوی کہتے ہیں کہ کوئی شخص مٹھی بھر مکئی لایا تو کوئی مٹھی بھر کھجور لایا اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر ان چیزوں کا چھوٹا سا ڈھیر بن گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا ان میں سے اپنے اپنے برتنوں میں ڈال لو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنے برتنوں میں لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورے لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا جسے بھر نہ لیا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ سب نے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی بچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھتا ہو، وہ جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث پاک کی سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو رجال ھذا الاسناد سبعہ، اس کے رجال ہیں 7، سہل بن عثمان بن فارس الکندی ابو مسعود العسکری رحمہ اللہ، یہ بھی ثقۃ حافظ ثقہ راوی ہیں۔ ابو قریب محمد بن علا الحمدانی الکوفی، یہ بھی ثقۃ حافظ۔ اور ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر الکوفی ثقۃ حافظ من کبار محدثین میں سے ہیں۔ اور چوتھے ہیں الاعمش سلیمان بن مہران ابو محمد الکوفی، یہ بھی ثقۃ حافظ۔ پانچویں ہیں ابو صالح زکوان السمان الزیات، ان کا تذکرہ گزشتہ سند کے اندر ہو چکا ہے۔ اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ اور ساتویں ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بن سنان الصحابی ابن صحابی، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے رضی اللہ عنہما۔ یہاں سے ہم اس اسناد کے لطائف کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی عمدگی تو یہ ہے کہ یہ مصنف کی یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے رجال سارے کے سارے صحاح ستہ کے رجال ہیں۔
सिवाय इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के पहले उस्ताद के, और पहले उस्ताद सहल बिन उस्मान है। इनसे रिवायत करने में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुतफर्रिद हैं। और जो दूसरे शेख हैं यानी अबू कुरैब, ये उन 9 मशाइख में से हैं कि जिनसे असहाब कुतुब सित्ता बगैर वास्ते के रिवायत करने में मुश्तरक हैं, और इनका तज़किरा पहले भी हो चुका है। और तीसरी उम्दगी और खूबी यह है कि इसमें अबू कुरैब से लेकर आखिर तक कूफी रावियों का तसलसल है। चौथी खूबी यह है कि इसमें अबू कुरैब कहते हैं हद्दसना, मतलब यह है कि अबू कुरैब इस बात की तसरीह कर रहे हैं कि अबू मुआविया रहमहुल्लाह ने उनको और उनके साथ एक जमात को यह हदीस बयान की है, बखिलाफ सहल के सहल आन के जरिए से अबू मुआविया रहमहुल्लाह से इस हदीस को रिवायत करते हैं। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के एहतियातात में से है और शयूख के अल्फाज के ऊपर उनकी गिरफ्त की अलामत है, और ऐसी मिसालें पहले भी गुजर चुकी हैं। और इसके अंदर मजीद खूबी यह है कि अबू मुआविया ये इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे शागिर्द हैं कि जो सबसे ज्यादा इनकी रिवायात को याद रखने वाले हैं, और इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह अबू सालेह रहमहुल्लाह से बकसरत रिवायात करते हैं, और यहाँ अदद मौजूद है अल्फा हदीसिन के 1000 अहादीस रिवायत की हैं। और अबू सालेह ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सबसे ज्यादा अहादीस को रिवायत करते हैं। तो इससे पता चलता है कि इस सनद के अंदर असाज़े किराम के वो शागिर्द मज़कूर हैं जो सबसे ज्यादा उनसे रिवायात को लेते हैं और आगे नकल करते हैं। छठी खूबी यह है कि इसमें ताबई से रिवायत करते हैं। हजरत अबू हुरैरा और हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये दोनों हजरात मुकस्सिरीन सबा में से हैं, और दोनों हजरात का तज़किरा इस सनद के अंदर मौजूद है। हदीस तो तर्जमे से वाज़ेह है। इस रिवायत के अंदर फरमाया कि असाब अन्नासा मजाअतुन, तो मजाअतुन सख्त भूख को कहते हैं, और आगे फरमाया कि लो अज़िन तलना फनहरना नवाज़िहना, यहाँ लो तमन्ना के लिए है। उलमा फरमाते हैं कि अगर अमीरुल हर्ब ऊँटों का ज़िबा करना मुनासिब समझे तो सफ़र में ऊँटों को ज़िबा किया जा सकता है, लेकिन इजाज़त के बगैर उसूली तौर पर सफ़र में ऊँटों को ज़िबा करना मना है, क्योंकि पैदल चलने से मुजाहिदीन को सख्त तकलीफ पहुंचने का खदशा है। और नवाज़िहाना ये नाज़िहतुन की जमा है। नवाज़िह वो ऊँट होते हैं जिनके जरिए से पानी का मिश्कीज़ा भरकर लाया जाता है और खेतों और इंसानों को पिलाया जाता है। और आगे कहा कि फ़ाकलना व दहन्ना, मतलब ये कि हम चर्बी पिघलाकर उससे तेल हासिल करें, खाएं भी और बदन पर भी मलें। फदा बिनिताइन, ये नून के कसरा के साथ मशहूर लुगत यही है। और बिकफ़ी ज़ुरा, ज़ुरा कहते हैं मकई को, बाद हजरात ने इसका तर्जुमा जवार भी किया है। वयजीउल आखरु बिकिसरतिन, किसरा कहते हैं रोटी के पुराने टुकड़े को। गैर शाकिन, ये यकीन की तरफ इशारा है कि दिल में अक़दे जाजिम हो, शक न हो। इसी को इससे पहली हदीस में वहुव यालम के अल्फाज से बयान किया गया है। फयुहजबा, ये हिजाब से है, यानी तौहीद के हामिल शख्स को दुखूल जन्नत से रोका नहीं जा सकता। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। इससे मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी रिसालत की भी शहादत देते हैं, और जिस तरह दूसरे लोग अंबिया की नबूवत पर ईमान लाते हैं, नबी को अपनी नबूवत पर इसी तरह ईमान लाना पड़ता है और ज़रूरी है। अभी क़ाल हद्दसना दाऊद इब्न रुशैद क़ाल हद्दसना वलीद यानी इब्न मुस्लिम अन इब्न जाबिर क़ाल हद्दसनी उमैर इब्न हानी क़ाल हद्दसनी जुनादत इब्न अबी उमय्या क़ाल हद्दसना उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न ईसा अब्दुल्लाह व इब्नु अमतिही व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन व अन्नल जन्नत हक़्क़ुन व अन्नन नार हक़्क़ुन अदख़लहुल्लाहु मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति समानियति शाअ। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहा, और इस बात का कायल रहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसकी बंदी के बेटे हैं, और उसका कलीमा है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इल्क़ा कर दिया था, और वो रूहुल्लाह है, और जन्नत और दोज़ख के हक होने का कायल रहा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे।
یہ اس حدیث پاک کی سند ہے جس کے رجال ہیں 6۔ داؤد بن رشید الہاشمی ہیں، ابو الفضل الخوارزمی بغداد کے رہنے والے ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ دوسرے ہیں ولید بن مسلم القرشی، یہ عالم الشام ہیں، شام کے عالم ہیں لیکن تدلیس بھی کیا کرتے تھے۔ اور تیسرے راوی ہیں ابن جابر، وہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر الازدی ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور چوتھے ہیں عمیر بن ہانی العنسی، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ پانچویں راوی ہے جنادہ بن ابی امیہ الزہرانی، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عمر، حضرت علی، حضرت معاذ، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبادہ بن صامت اور بس بن ابی ارطاط رضی اللہ عنہم ان حضرات سے روایت کرتے ہیں اور یہ ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے۔ چھٹے راوی ہیں صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، بن قیس بن اسرم بن فہر بن قیس بن ثعلبہ، اور یہ خزرج قبیلے کے ہیں اور عقبہ کے اندر جو سرداران تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی تھی ہجرت سے پہلے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی مواخات کی تھی حضرت ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے اور بدر کے بعد تمام جنگوں کے اندر یہ شریک رہے ہیں، فتح مصر کے اندر بھی یہ موجود تھے۔ یہاں ہم اس سند کے لطائف اور نکات ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہیں، اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے شیخ یعنی داؤد بن رشید کے۔ اور تیسری چیز یہ شامیین کا تسلسل ہے اس روایت کے اندر سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے داؤد بن رشید کے کہ یہ خوارزمی ہیں۔ مسلسل بالتحدیث ہے، دیکھیں کہ تمام جگہ پر حدثنا یا حدثنی ہے سوائے اس جگہ کے کہ یہاں عن مذکور ہے۔ اور اس کے اندر تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمیر یہ حضرت جنادہ سے روایت کرتے ہیں اور دونوں حضرات تابعی ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس کے اندر صحابہ کرام میں سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بہت سارے فضائل ہیں جو سابقہ سلائڈ کے اندر بھی گزرے ہیں، بدر کے شرکاء میں سے ہیں اور اس کے بعد تمام جنگوں کے اندر شریک رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث الانبیاء میں اس کو ذکر کیا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل، ابو عوانہ، ابو نعیم، ابن حبان رحمہم اللہ، یہ تمام حضرات اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں روایت کرتے ہیں۔ یہ ایک جامع ترین روایت ہے جس کے اندر بہت سارے عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اور ان کلمات کے آخر میں فضیلت بیان فرمائی ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء، تو ان کلمات کی فضیلت واضح ہو گئی کہ یہ عظیم الشان کلمات ہیں۔ دوسری بات وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آپ علیہ السلام نے وضاحت کر دی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ان کلمات میں اصل میں اشارہ ہے کہ مجھے میری اس حیثیت سے بڑھاوا مت دینا جیسے کہ سابقہ امتوں نے اپنے انبیاء کرام کو ان کی حد سے بڑھاوا دیا اور اللہ کا درجہ ان کو دے دیا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط خیالات رکھنے والی دو قومیں جزیرہ عرب میں آباد تھیں، ایک یہود تھے دوسرے نصارہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دونوں قومیں اپنے خیالات میں افراط و تفریط میں مبتلا تھے۔ ایک طرف یہود نے نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا بلکہ آپ علیہ السلام پر بیہودہ الزامات لگائے اور آپ کی والدہ صدیقہ پر بہتان باندھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور انجیل کو جھٹلایا۔ دوسری طرف نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، ان کو تین خداؤں میں ایک خدا بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کار قرار دیا۔ اس لیے ان کے غلط عقائد اور افراط و تفریط کو اعتدال پر لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو واضح کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ، وہ اللہ کے بندے تھے۔ ان الفاظ سے نصارہ پر رد ہو گیا
کہ وہ اللہ کے بندے تھے، نہ کہ اللہ کے ساتھ شریک، اور نہ اللہ کے بیٹے تھے، اور ابن امت ہی فرما کر نصارہ پر رد کیا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اور امت اللہ کے لفظ سے یہود پر رد ہو گیا، کیونکہ امت ان کی اضافت ہو ضمیر کی طرف اضافت تشریفیہ ہے، مطلب حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مقبول اور برگزیدہ بندی تھیں، لہذا یہودیوں کے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے کی اس سے نفی کر دی گئی، اور فرمایا کہ وَكَلِمَتُهُ یعنی کلمے کن سے بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ یہ کلمہ سے مراد حجت اللہ ہے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت اور دلیل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ القاہا الی مریم، مریم عابدہ کے معنی میں ہے، اور قرآن کریم نے 30 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے، اور فرمایا کہ وروح من، وہ اللہ کی روح ہے۔ روح سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا ہوئے، اور جبریل علیہ السلام کا نام چونکہ روح الامین ہے اس لیے ان کو روح فرمایا۔ یا روح من کا ترجمہ کریں گے امر اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے۔ ایک عیسائی نے کہا کہ وہ روح من کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، اور یہ من تبعیضیہ ہے، تو یعنی اللہ کا جز ہے۔ تو اس پر علی بن حسین بن واقد رحمہ اللہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ کہ اللہ نے جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب کچھ کو تمہارے تابع کیا، تمہارے کام میں لگایا، جمیعًا من، یہ سب چیزیں اللہ سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر من تبعیض کے لیے ہے تو پھر زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا جز تسلیم کرو۔ یہ سن کر وہ عیسائی مسلمان ہو گیا۔ ابن امتی ہی یعنی خدا کی باندی کا صاحبزادہ۔ کلام عرب میں کبھی کبھی کسی چیز کی نسبت اور اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے جس کا مقصد اس کی شرافت، فضیلت اور اہمیت اور حیثیت کو بتانا ہوتا ہے، اور بس یہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اسی اظہار شرافت کے پیش نظر ہے، اور اس سے یہودیوں پر رد مقصود ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کا ہونا سچی پکی بندی ہونے کی علامت ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ پاک دامن اور عفیف ہوں۔ اور وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں۔ کلمے کا کیا مطلب؟ مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ اصل میں کسی بھی بچے کی پیدائش میں 2 عامل کار فرما ہے، ایک قطرہ آب اور دوسرا اللہ کا کلمہ کن۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں پہلا عامل نہیں پایا گیا بلکہ صرف دوسرے عامل سے وجود میں آئے، اس لیے اس عامل کی طرف نسبت کر کے کلمت اللہ سے تعبیر کیا گیا کہ مادی اسباب کے بغیر کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اور اس صورت میں القاہا الی مریم کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن حضرت مریم تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی۔ اور فرمایا کہ روح من، اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہنے کا کیا مطلب، اور اللہ کی طرف روح کی نسبت کی گئی ہے اس کا کیا مفہوم۔ عرف کا قاعدہ ہے کہ جب کسی شے کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے تو بطور مبالغہ روح کہہ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں چونکہ کسی انسانی قطرے کا دخل نہیں بلکہ ان کی ولادت صرف اللہ کے ارادے اور کلمہ کن کے نتیجے میں ہوئی، اس لیے نظافت و پاکیزگی میں درجے کمال کو پہنچے، اس لیے عرف کے محاورے کے مطابق ان کو روح کہہ دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کی گئی تو اضافت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم اضافت تشریف یا تشریفیہ بھی ہے، جیسے بیت اللہ کہ اس میں اظہار شرافت مقصود ہے، تو روح اللہ اور کلمت اللہ کا مفہوم بھی تشریف سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان الجنت حق وان النار حق، یعنی جنت دوزخ کے جو احوال قرآن و حدیث میں مذکور ہیں وہ سب حق ہیں۔ جنت کا وجود بھی ثابت ہے، دوزخ کا وجود بھی ثابت ہے، اس میں سزا اور جزا کے سارے واقعات بھی سچ ہیں۔ اس سے ایسے فلاسفہ اور زنادقہ اور ملحدین اور دہریوں پر رد مقصود ہے جو کہتے ہیں جنت کچھ نہیں، یہ باغ بوگ نہیں ہے بلکہ یہ صرف ترغیب کے لیے باتیں کی گئی ہیں۔ اور آگے فرمایا ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء، مطلب یہ ہے کہ امتحان اور معالن یہ شخص دخول جنت کا مستحق ہے۔ اس میں بھی معتزلہ اور خوارج پر واضح تردید موجود ہے کہ جو مرتکب کبیرہ کو خارج از اسلام مانتے ہیں۔ سابقہ سلائیڈ کے اندر جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں سے بعض حوالہ جات آپ کو یہاں سے مل جائیں گے کہ یہ ایک جامع ترین حدیث ہے۔ اس حدیث پاک میں ان کلمات کے کہنے کی فضیلت بھی مذکور ہے اور
वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल फरमा कर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इफरात और तफरीद से बचाया है। और ये बात फरमाई है कि तुम मुझे ऐसे मत बढ़ाना जैसे कि नसारा ने हजरत इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को बढ़ाया। फ़इन्नमा अना अब्दुहु फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। इस स्लाइड के अंदर भी इस हदीस पाक के फवाइद का बयान है कि इस हदीस पाक में ईसाइयों के एतकाद पर रद्द है, इसी तरह यहूदियों की गुमराहियों को भी बयान किया गया है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान की गई है कि वो अल्लाह की कलिमा है और अल्लाह की रूह है। और इस हदीस पाक से ये भी पता चला कि जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बाद में पैदा किया जाएगा। और ये भी पता चला कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और अल्लाह के नेक बंदों को इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिस दरवाजे से चाहें जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला हमें भी ये फजीलत अता। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। खुलासे को एक नज़र देख लें। ये सबक से मुतालिक चंद सवालात हैं, इनके जवाबात तहरीर करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।